الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں ہم حصہ غزل میں سے غزل نمبر 1 مرزا اسداللہ خان غالب کی جو نصاب میں شامل ہے اس کے شعر نمبر 3 اور 4 کی تشریح پڑھیں گے ہم، اور اس میں مشکل تراکیب کے معنی بھی سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر کی مراد سمجھیں گے۔ شعر نمبر 3 کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، شعر نمبر 3 ہمارے سامنے، پہلے اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں، پھر مشکل تراکیب کی طرف آتے ہیں۔ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ اس کا صورت عالم کا معنی ہوگا عزیز طلباء کائنات کی شکل، جز کا معنی سوا، علاوہ یا صرف اس کا معنی ہوگا، ہستی اشیاء چیزوں کا وجود۔ اس کا مفہوم بنا لیتے ہیں عزیز طلباء۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں کائنات کی شکل و صورت کو نام کے سوا کچھ نہیں مانتا، اور میرے نزدیک چیزوں کا وجود وہم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تشریح طلب شعر میں عزیز طلباء شاعر مرزا اسداللہ خان غالب بڑے فلسفیانہ انداز کے اندر کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو کائنات کی شکل و صورت اس کا وجود ہے، یہ جو مادی حالت میں کائنات کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ظاہری شکلیں صورتیں ہیں، محض یہ ایک نام ہے، یہ ایک جو ہے وہ لفظی تصورات اور خیالات ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اصل حقیقت جو ہے وہ اس کی یہی ہے کہ یہ عارضی چیزیں ہیں اور ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب رسمی ہیں، ان کی حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دنیا کی ظاہری شکلیں شاعر کہتے ہیں میرے نزدیک صرف نام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند درند حیوانات جمادات، جتنی بھی قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہیں، یہ شاعر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ سوائے نام کے کچھ نہیں ہے، یہ ان کی شکل و صورت کے نام کے سوا ان کی حقیقت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اصل میں شاعر نے اس مصرع کے اندر صوفیہ کرام کے عقیدے، ایک نظریے، ایک عقیدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صوفیہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ وحدت الوجود، صوفیہ کرام کا عقیدہ وحدت الوجود، یعنی کائنات کے اندر حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب چیزیں جو ہے ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں، وہ صرف ایک ظل ہیں، ایک سایہ ہیں، ایک عکس ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس اعتبار سے شاعر نے کہا ہے کہ کائنات میں نظر آنے والی چیزیں میرے نزدیک ان کے ناموں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کی اور کوئی حقیقت نہیں۔ اور دوسرے مصرع میں عزیز طلبہ شاعر کہتے ہیں کہ جو نظر آنے والی مادی اشیاء ہیں، یہ ان کا وجود جو ہے یہ میرے نزدیک وہم ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، اور ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے حواس کے ذریعے جانتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو ان چیزوں کا وجود جو ہے وہ کوئی نہ ہو۔ اگر ہم چھونے کی حس نہ رکھتے ہوں تو ہم کسی چیز کے گرم ٹھنڈے اور جو ہے وہ اس طرح اس کی حیت سے، اس کی شکل و صورت سے، اس کے فوائد اور نقصان سے ہم واقف ہی نہیں ہو سکتے۔ اس اعتبار سے مرزا اسداللہ خان غالب دوسرے مصرع میں کہنا چاہتے ہیں کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے یہ صرف اور صرف وہم ہے، دھوکہ ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، باقی ساری چیزیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس میں والا جاتی شعر عزیز طلبہ ہم لوگ لکھ سکتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ شعر نمبر 4 کی طرف آتے ہیں عزیز طلبہ۔ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، کستا ہے جبیں خاک پر دریا میرے آگے۔ نہاں کا معنی چھپا ہوا، گرد دھول مٹی، صحرا ریگستان، کستا ہے جبیں، جبیں گسنا ماتھا رگڑنا، خاک مٹی،
اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا عزیز طلبہ کہ میرے نزدیک صحرا گرد کے اندر چھپا ہوا ہے اور دریا مٹی کے اندر اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے۔ دوبارہ اس کا مفہوم عزیز طلبہ بنا دیتے ہیں۔ میرے نزدیک صحرا گرد و غبار میں چھپ جاتا ہے اور میرے سامنے دریا زمین پر اپنی پیشانی رگڑتا ہے۔ اور عزیز طلبہ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں شاعر نے صحرا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اصل میں شاعر اس شعر کے ذریعے اپنی جو ہے وہ کچھ کیفیت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ ایک جو ہے وہ غزلیہ شاعری کے اندر اس شاخ کے بارے میں بات شاعر اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو عشاق لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی محبت میں دیوانے اور مجنوں اور پاگل بن جاتے ہیں، شاعر کہتے ہیں وہ محبت میں اس محبوب کی محبت میں اس قدر دیوانگی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ قائم نہیں رہتے، جس وجہ سے وہ صحراؤں کی گشت میں نکل جاتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں جب میں جو ہے وہ صحرا کی گشت میں نکلتا ہوں تو میرے چلنے کی وجہ سے جو گرد اڑتی ہے تو صحرا اس گرد کی دھول میں چھپ جاتا ہے۔ یہاں مراد شاعر کی عزیز طلبہ یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ شاعر کے نزدیک صحراؤں کی وسعت بھی کم پڑ جاتی ہے۔ شاعر دیوانگی کے عالم میں اس قدر صحراؤں میں پھرتا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ صحرا اس کے نزدیک سکڑ گئے ہیں اور جو ہے وہ ایک دیوانوں کی طرح جو ہے وہ صحراؤں کی گشت کر رہا ہے۔ اور دوسرے مصرع میں عزیز طلبہ شاعر بتاتے ہیں گستہ ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے، کہ میرے سامنے دریا زمین پر جو ہے وہ پیشانی رگڑتا ہے، یعنی جو ہے وہ انسان نے اللہ کے حضور اس قدر عظمت اور بڑائی پائی کہ جس کی وجہ سے کائنات کی چیزیں انسان کے سامنے مسخر کر دی گئی، آسان کر دی گئی۔ شاعر اس اعتبار سے اس کا ایک مطلب بتانا یہ چاہتے ہیں، یا اس کا ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ شاعر کی عظمت، اس کے فہم و فراست، اس کی علمیت کے سامنے دریا ایک ہیبت ناک جو چیز ہے جو ہے وہ تباہ و بربادی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ پہاڑ بن کر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ بھی اپنی جو ہے وہ پیشانی کو جھکا دیتا ہے، یعنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اس میں عزیز طلبہ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں دوسرے مصرع میں کہ انسان کی عظمت اور اس کی علمیت اور اس کی قابلیت اور اس کے کمال و مرتبے کی وجہ سے کائنات کی چیزیں اس کے سامنے مسخر ہو جاتی ہیں، اس کے سامنے جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں، اس کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ شاعر کی مراد ہے، امید آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کا حوالہ جاتی شعر ہم لوگ ایک بار ریڈ کر لیتے ہیں۔ میری شان سے باہر و بر کانپتا ہے، اس میں حوالہ جاتی شعر بیٹا اس میں ہم لوگ یہ لکھ سکتے ہیں آخر کے اندر۔ حوالہ جاتی شعر لکھنے کا طریقہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا تھا۔ اگر حوالہ جاتی شعر آپ نے درمیان میں لکھ لیں یا پھر اس کو آخر میں لکھ لیں، جہاں زیادہ مناسب سمجھیں تشریح کے اندر حوالے کے طور پر وہاں سے لکھیں۔ شعر دوبارہ دہرا رہا ہوں، میری شان سے باہر و بر کانپتا ہے، میری شان سے باہر و بر کانپتا ہے، شجر کانپتا ہے، حجر کانپتا ہے۔ یہ عزیز طلبہ اس کا حوالہ جاتی شعر ہے۔ امید آپ کو لیکچر سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔